اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کا درس جس کی حدیث نمبر 777، 778، 779 اور 780۔ الحمدللہ یہ بڑا آسان انداز سے سلسلہ جاری و ساری آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ، بھرپور تعاون کی ابھی بھی ضرورت ہے، سبسکرائبر کی اور آپ لوگوں کے کمنٹس کی، رائے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوا یا شاید ودان، کام ابوا وہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کی سیدہ والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے اور آپ کا وصال بھی وہاں پر ہوا۔ تو اب مقام ابوا یا شاید ودان کے مقام سے گزرے تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں نیل گائے کا گوشت پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ واپس کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر افسوس کے آثار دیکھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم نے صرف اس لیے یہ تمہیں واپس کیا ہے کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے واپس کیا تھا کیونکہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ اسے صرف آپ کے لیے شکار کیا گیا اور آپ کا اسے ترک کرنا مکروہ تنزیہ کے طور پر تھا۔ حدیث نمبر 778، حالت احرام والے شخص کے لیے سمندر کے شکار کا حکم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ راوی کو شک ہے کہ یہ شاید یہ لفظ ہے عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو ہمارا سامنا ٹڈی دل سے ہوا۔ ہم نے اپنی لاٹھیوں اور سوٹیوں کے ذریعے انہیں مارنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا، اسے کھا لو کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہے۔ حدیث نمبر 779، ابن ابی عمار بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا، کیا بجو شکار ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے پوچھا، کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے پوچھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضرات گرامی قدر، امام ترمذی نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 780، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے فخ کے مقام پر غسل کیا تھا۔ حضور نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے فخ کے مقام پر غسل کیا تھا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے اور اس حدیث کو ضعیف بھی سمجھا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی، آئیے میں آپ کو کچھ وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ حرم سے مراد مکہ معظمہ کی وہ سرزمین ہے جو نشانات کے ذریعے ظاہر کی گئی ہے اور اس سے متصل حل ہے اور اس سے متصل مواقیت ہے۔ ان سے باہر کی کائنات کو آفاق کہا جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج یا عمرہ کی نیت نہ ہو تو احرام باندھنا مستحب ہے۔ مواقیت کی تفصیل جو ہے نا وہ میں نے پیچھے بتا دی ہے۔ تو میقات سے احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا، مسواک کرنا، وضو کرنا، ناخن ترشوانا، بال کٹوانا، موئے بغل اور زیر ناف دور کرنا چاہیے۔ جسم کپڑے پر خوشبو استعمال کر سکتے ہیں۔ مرد 2 چادریں جو سلی ہوئی نہ ہوں زیب تن کریں۔ یہ احرام باندھنے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک قمیض کی جگہ میں اور دوسری شلوار کی جگہ میں اپنے سر پر ٹوپی یا رومال یا دستار وغیرہ رکھنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی بڑے مردوں کی طرح 2 چادریں جو ان کے جسم کے مناسب ہوں زیب تن کروائی جائیں۔ خواتین احرام سے مستثنیٰ ہیں۔
اور وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں حج یا عمرہ کے مناسک ادا کر سکتی ہیں۔ آگے ممنوعات احرام۔ حالت احرام میں کچھ چیزیں حرام ہیں اور ممنوع ہیں۔ بیوی سے جمع کرنا، منقوہ سے بوس و کنار اور لمس کرنا، بیوی کو گلے سے لگانا، عورت کی موجودگی میں جمع کر تذکرہ کرنا، فحش اور یعنی گفتگو کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، دنیاوی مفادات اور مقاصد کے لیے کسی سے جھگڑا کرنا، کسی جانور کا شکار کرنا یا شکار کے لیے کسی کی مدد کرنا، شکار کے حوالے سے کسی بھی طرح رہنمائی کرنا، بندوق، چھری وغیرہ سے جانور ذبح کرنے کے لیے کسی کو مہیا کرنا، کسی پرندے کے انڈے ضائع کرنا، کسی پرندے یا جانور یا بازوؤں وغیرہ کو کھیڑنا، کسی جانور کا دودھ دھونا، کسی شکار کے جانور کا گوشت یا انڈے کھانا، اپنے یا دوسرے کے ناخن تراشنا، اپنے سر تا پاک کسی حصے سے بال اکھاڑنا یا ترشوانا، اپنے سر یا منہ کو کپڑے وغیرہ سے چھپانا، بیگ یا گٹھڑی کوئی چیز سر پر رکھنا، امامہ، ٹوپی یا برقع یا دستانے وغیرہ استعمال کرنا، پاؤں میں موزے یا جرابیں یا بند جوتا استعمال کرنا، سلا ہوا کپڑا استعمال کرنا، بالوں یا کپڑوں یا جسم پر خوشبو لگانا، ایسی چیز کھانا جس میں خوشبو یا زعفران یا عنبر یا مشک وغیرہ ہو، اپنی داڑھی کو خوشبو لگانا یا ایسی دوائی استعمال کرنا جس سے جوئیں وغیرہ مر جاتی ہوں، مہندی یا وسمہ وغیرہ کے خضاب کا استعمال کرنا، گوند یا دوسری کسی چیز سے بال چپکانا، زیتون وغیرہ کا خوشبودار تیل استعمال کرنا، کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ حالت احرام میں نہ ہو، خود جھوم مارنا یا اس کے مارنے کی ترغیب دینا۔ حالت احرام میں کچھ امور مکروہ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جسم کا میل دور کرنا، بالوں یا جسم کو صابن وغیرہ سے دھونا، جسم کو کھجلانا، بال ٹوٹ جائیں، کنگھی استعمال کرنا، خوشبو میں بسا ہوا کپڑا زیر استعمال لانا، کسی بھی خوشبودار چیز کو سونگھنا، خواہ وہ پھل ہو، عطار کی دکان پر اس غرض سے جانا کہ اسے خوشبو حاصل کرنا، ایسا بے سلا کپڑا جسے پیوند لگے ہوں وہ زیب تن کرنا، گلے یا بازو میں تعویذات لٹکانا، بلا عذر شرعی جسم پر پٹی باندھنا، احرام کی چادروں کو گرا دے لینا، یہ ساری چیزیں۔ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، اس کے 3 مفہوم ہیں۔ جس طرح مردار مچھلی حلال ہے، اسی طرح مری ہوئی ٹڈی بھی حلال ہے، یعنی ان دونوں کو ذبح کیے بغیر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ حالت احرام میں جس طرح سمندری جانور کا شکار کرنا جائز ہے، اسی طرح ٹڈی کا شکار کرنا اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ جس طرح حالت احرام میں سمندری شکار کی وجہ سے کوئی چیز تلافی کے لیے جرمانہ وغیرہ لازم نہیں آتی، اسی طرح ٹڈی کے شکار کرنے سے بھی کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے، متفقن علیہ بات، ان تینوں مفاہیم میں سے پہلا مفہوم زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی تائید حضور علیہ السلام نے کی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ہمارے لیے 2 خون حلال ہیں اور 2 مردار۔ خون سے مراد تلی اور کلیجی، اور مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی، یعنی مچھلی اور ٹڈی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ آپ نے آج 780 حدیثیں اب تک مکمل ہو چکی ہیں۔ اب بھی جن دوستوں نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا اور ابھی تک اس چینل کے بارے میں نہیں بتایا، ان سے میری گزارش ہے ضرور بتائیں۔ آپ کو دینی تمام تر، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ کی ضرورت ہے، کوئی معاملات ہے، تو وہ آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز کے تھم نیل پر یا دیگر چیزوں جگہوں پر میرا نمبر موجود ہے۔ العلم نور چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اس کا حصہ بنیں، صرف اور صرف دین کی خدمت کریں۔ اللہ پاک ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔